بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخوانی و اخواتی مرحبا بكم فی هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربیہ. حیاکم اللہ جمیعا. محترم ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا. ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نئی بحث جس کو مرکب توصیفی بولا جاتا ہے. مرکب توصیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لفظوں کو اس طریقے سے آپس میں جوڑا جائے کہ وہ جملے کا ایک پارٹ بن سکیں. ان سے جملہ مکمل نہ ہو رہا ہو لیکن وہ جملے کا ایک پارٹ بن سکیں اور ان میں ایک لفظ دوسرے کی خوبی یا خامی بیان کر رہا ہو. جیسے اردو میں اچھا لڑکا، اچھی لڑکی، اچھی خبر، بری خبر، اچھا پروگرام، برا پروگرام. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے دو لفظوں کو آپس میں ملایا، ایک اچھا دوسرا لڑکا. ان دونوں لفظوں میں ایک لفظ دوسرے کی خوبی یا خامی بیان کر رہا ہے. تو وہ لفظ جو خوبی یا خامی بیان کر رہا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اچھا. اور جس کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے لڑکا. اچھا لڑکا. تو عربی زبان میں جس کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں موصوف. موصوف یا منعوت. منعوت جیسے ہم نے کہا تھا اچھا لڑکا، تو لڑکے کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے تو لڑکے کو ہم موصوف کہیں گے یا منعوت کہیں گے. اور اچھا اس لفظ کے ذریعے سے خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے تو ہم اس کو صفت کہیں گے یا اس کو نعت بھی کہا جا سکتا ہے. نعتن. صفت کے معنی ہوتے ہیں خوبی یا خامی، کوئی بھی صفت. اسی طریقے سے نعتن کے بھی وہی معنی ہیں. تو اچھا لڑکا میں اچھا صفت ہے یا نعت ہے اور لڑکا موصوف ہے یا منعوت ہے. اسی طریقے سے اچھی لڑکی میں بھی یہی حال ہوگا. اور دوسری بات اچھا لڑکا یا اچھی لڑکی میں یہ ہے کہ یہ جملہ نہیں ہو رہا ہے، یہ مکمل جملہ نہیں بن رہا ہے، بلکہ ہم اس کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں، جملے کا ایک پارٹ بنا سکتے ہیں. اس کو اصطلاحی زبان میں مرکب ناقص بھی بولا جاتا ہے، یعنی وہ ترکیب جو ناقص ہو، جس سے جملہ مکمل نہ ہو رہا ہو. اور جس سے جملہ مکمل ہوتا ہے اس کو مرکب تام بولتے ہیں، یعنی مکمل ترکیب. آئیے اب ہم اسی کو عربی میں کیسے کہا جائے یہ دیکھتے ہیں. عربی زبان میں جب ہم نعت اور منعوت کی ترکیب کو استعمال کریں گے تو ہم اس صورت میں لڑکے کی عربی پہلے لے کر آئیں گے. لڑکا الولد، الولد. اور اچھے کو بعد میں رکھیں گے الجید، الولد الجید. تو جب ہم عربی میں اچھا لڑکا کہیں گے تو ہم لڑکے کا ورڈ عربی میں پہلے رکھیں گے. جیسے الولد، الولد. اس کے بعد ہم اچھے کا لفظ رکھیں گے الولد الجید، الولد الجید، اچھا لڑکا. الرجل، اگر ہمیں کہنا ہے نیک مرد تو ہم مرد کو پہلے لائیں گے جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ جس کی خوبی بیان کی جاتی ہے وہ ہوگا تبھی اس کی خوبی یا خامی ہوگی. الرجل الصالح، الرجل الصالح، مومن بندہ. العبد
मुमिनु, अल अब्दुल मुमिनु, मोमिन मुस्लिम बंदा, अल अब्दुल मुस्लिमु। तो नाज़रीन किराम, इस तरीके से हम मुरक्कब तौसीफ़ी बना सकते हैं। पहले हम वो लफ्ज़ लेकर आएंगे जिसकी खूबी या खामी हमें बयान करनी है, उसके बाद उसकी खूबी या खामी को ज़िक्र करेंगे। लेकिन इस तरह की तरकीब बनाते हुए हमें 4 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वो 4 बातें क्या हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन इस तरह की तरकीब बनाते हुए, मौसूफ सिफत वाली तरकीब बनाते हुए अरबी ज़बान में हम एक बात का ख्याल रखेंगे कि जिस तरीके से मौसूफ होगा वैसी ही सिफत भी होनी चाहिए, जिस तरीके से मनऊत होगा वैसी ही नात भी होनी चाहिए। जैसे अल अब्दुल मुस्लिमु हमने कहा, अल वलदुल जय्यिदु कहा, तो अब अगर अल बिन्तु हम कहेंगे, अल बिन्तु, तो क्या अल जय्यिदु लाना दुरुस्त होगा? नहीं, हमें कहना होगा अल बिन्तुल जय्यिदतु, अल बिन्तुल जमीलतु, अस्साअतुल जमीलतु। आपने देखा इधर मुज़क्कर है अल अब्दुल मुस्लिमु, ये सब मास्कुलिन है, अल अब्द, अल वलद, अल रजुल। तो इस हिसाब से हम उसकी जो नात लेकर आए वो भी मुज़क्कर है, अल अब्दुल मुस्लिमु, हम मुस्लिमतुन नहीं कहेंगे। अल वलदुल जय्यिदु, अल रजुल सालिहु, अल अब्दुल मुमिनु। क्यों नहीं कहेंगे अल जय्यिदतु अस्सालिहतु अल मुमिनतु अल मुस्लिमतु? क्योंकि ये मास्कुलिन है तो ये भी मास्कुलिन ही होगा। अब अगर मौसूफ फेमिनिन है जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, तो फिर हमें उसकी सिफत या उसकी नात भी फेमिनिन लानी पड़ेगी। जैसे अल बिन्तु, अल जय्यिदतु, अल बिन्तुल जमीलतु, अस्साअतुल जमीलतु। ये एक बात हो गई। इसके अलावा अगर मौसूफ पर यानी पहले लफ्ज़ पर अल आ रहा है तो दूसरे लफ्ज़ पर भी हमको अल लाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इससे हमारे माना पर फ़र्क पड़ जाएगा और बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम अल बिन्तु पर तो अल लाते हैं, लेकिन अल जय्यिदतु का अल मिटा देते हैं, तो माना क्या होगा? अल बिन्तु जय्यिदतुन, लड़की अच्छी है, तो वो पूरा जुमला बन जाएगा। जबकि हमें पूरा जुमला नहीं बनाना है बल्कि जुमले का एक पार्ट बनाना है। इसी तरीके से अगर हम अल जमीलतु का अल मिटा दें तब भी वो पूरा जुमला बन जाएगा, जो कि दुरुस्त नहीं है। जुमला तो बन जाएगा लेकिन जो हम बनाना चाह रहे हैं मुरक्कब तौसीफ़ी वो नहीं बन पाएगा। हम कहना चाह रहे हैं खूबसूरत लड़की, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि लड़की खूबसूरत है। अगर हम ये कहना चाहेंगे कि लड़की खूबसूरत है तब तो ये ठीक है, अल बिन्तु जमीलतुन, लेकिन हमें कहना है खूबसूरत लड़की। खूबसूरत लड़की इब्राहीम की बीवी है। हमें जुमले का दूसरा हिस्सा भी वहां पर लाना है, तो फिर उस सूरत में हम इस तरीके से नहीं कह सकते। लाजिम है कि हम अगर अल बिन्तु पर अल आ रहा है तो यहाँ पर भी अल लेकर आएं, और अगर अल बिन्तु पर अल नहीं है तब तो फिर हम यहाँ पर भी अल नहीं लाएंगे। या अल बिन्तुल जय्यिदतु हो, अल बिन्तुल जमीलतु हो, या फिर बिन्तुन जमीलतुन हो, यानी दोनों एक जैसे होने चाहिए। या साअतुल जमीलतु हो या फिर साअतुन जमीलतुन होना चाहिए। इसी तरीके से अल अब्दुल मुस्लिमु का मामला है। अगर हम यहाँ पर अल हटा दें तो फिर ये जुमला बन जाएगा। हमें ये नहीं बताना है कि बंदा मुस्लिम है, हमें ये बताना है कि मुस्लिम बंदा हमें जुमले का एक पार्ट बनाना है, एक पार्ट के तौर पर उसे यूज़ करना है।
تو یا تو پورا ہی العبد المسلم ہونا چاہیے، جیسا العبد ویسا ہی المسلم، یا پھر عبد مسلم ہونا چاہیے، عبد مسلم، ولد جید الولد الجید، رجل صالح یا الرجل الصالح، العبد المؤمن یا پھر عبد مؤمن۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اگر بنتن پر یا البنتو پر پیش آ رہا ہے، یعنی وہ مرفوع ہے تو اس کی جو صفت ہے دوسرا لفظ وہ بھی مرفوع ہوگا، اور اگر وہ منصوب ہے تو دوسرا بھی منصوب ہوگا، وہ مجرور ہے تو دوسرا بھی مجرور ہوگا۔ عام حالات میں، نارمل حالات میں پیشی آئے گا، مرفوع ہوتا ہے کوئی بھی لفظ، لیکن اگر ہم کہہ دیں علی بنتن، علی ہم نے داخل کر دیا بنتن پر، تو وہ علی انڈائریکٹلی جیدتن پر بھی داخل ہوگا، تو ہم کہیں گے علی بنتن جیدتن، علی بنتن جمیلتن، یا کہہ دیں من بنتن جمیلتن، من ساعتن جمیلتن، من ساعتن جمیلتن یا من الساعت الجمیلتی، من عبد مسلم، من ولد جید، من رجل صالح، علی عبد مؤمن۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام ایک بات اور جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر موصوف واحد ہے، سنگولر ہے، تو اس کی صفت بھی سنگولر ہی ہوگی۔ اگر موصوف سنگولر ہے تو صفت بھی سنگولر ہی ہوگی، اگر موصوف پلورل ہے تو صفت بھی پلورل ہوگی۔ اب تک ہم نے جتنے بھی الفاظ یوز کیے ہیں شروع سے لے کے اب تک، وہ سارے کے سارے سنگولر ہی یوز کیے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم پلورل کی بحث میں گھسیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ موصوف صفت کی ترکیب کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے ہم مشق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمیں کہنا ہے میرا دوست ایک بزنس مین ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ صدیقی تاجر، صدیقی تاجر۔ پھر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ میرا دوست ایک مالدار بزنس مین ہے، تو ہم تاجرن کے آگے لگا دیں گے غنیون، تاجرن موصوف ہو جائے گا، غنیون اس کی صفت ہو جائے گی۔ صدیقی تاجر غنیون۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ میرا ایک دوست ہے تو آپ کہیں گے لی، لام یا زیر لی صدیقن، لی صدیقن، میرا ایک دوست ہے۔ اگر اس کو مزید ایکسپلین کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں لی صدیقن تاجرن، لی صدیقن تاجرن۔ پھر آپ کو مزید بات کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کہیں گے صدیقی تاجرن غنیون، لی صدیقن تاجرن، یعنی میرا ایک بزنس مین دوست ہے۔ صدیقی تاجرن غنیون، میرا دوست ایک مالدار بزنس مین ہے۔ صدیقی یہ جملے کا ایک حصہ ہو گیا، لی صدیقن، لی یعنی میرا، صدیقن ایک دوست ہے۔ اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ میرا ایک بزنس مین دوست ہے، تو آپ صدیقن کے آگے تاجرن بڑھا دیں۔ پھر آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرا دوست مالدار تاجر ہے یا مشہور تاجر ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں صدیقی، صدیقی یہ جملے کا ایک حصہ ہو گیا، تاجر غنیٌ یا تاجر شہیر، تاجر شہیر، صدیقی تاجر شہیر، میرا دوست ایک مشہور بزنس مین ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں لی صدیق مہندس،
وہوا صدیقی کی جگہ آپ ہوا بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہوا مہندس کبیر، مہندس کبیر، مہندس عنده خبرہ، مہندس کبیر، مہندس ماہر، مہندس خبیر. یا آپ کہہ سکتے ہیں لی صدیقی طبیب، صدیقی طبیب کبیر، صدیقی طبیب شہیر. اب آپ مزید بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. عندہ سیارۃ غالیۃ، عندہ سیارۃ غالیۃ. آپ مزید بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں وَعِندَهُ بیت جمیل، وَعِندَهُ شقۃ جمیلۃ. عندہ کو آپ دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں، دوبارہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر دوبارہ نہ بھی کہیں تو صرف آپ واو لگا کر کام چلا سکتے ہیں. بیت جمیل، عندہ سیارۃ غالیۃ وبیت جمیل. اب آپ مزید گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ابنہ یعنی اس کا بیٹا، آپ کے دوست کا بیٹا. ابنہ طالب، فی کلیۃ التجارہ، ابنہ طالب فی کلیۃ التجارہ. کلیۃ یہ نئے لفظ ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں. اس کے معنی ہوتے ہیں کالج، اور جس چیز کا کالج ہوگا اس کو آگے رکھ دیں گے، یہ مرکب اضافی والی ترکیب بن جائے گی، مضاف مضاف الیہ والی. کلیۃ التجارہ یعنی بزنس کالج، کلیۃ الاقتصاد اکنامکس کالج، کلیۃ الشریعہ شریعہ کالج، کلیۃ الہندسہ انجینئرنگ کالج، کلیۃ الطب میڈیکل کالج. ابنہ طالب فی کلیۃ التجارہ، ابنہ طالب فی کلیۃ الہندسہ، ابنہ طالب فی کلیۃ الطب، ابنہ طالب فی کلیۃ الزراعہ، فی کلیۃ الزراعہ، ابنہ طالب فی کلیۃ القانون، ابنہ طالب فی کلیۃ الصیدلہ، صیدلہ یعنی میڈیکل سے جڑا ہوا کالج. ابنہ طالب فی کلیۃ القانون، فی کلیۃ الانظمہ، فی کلیۃ العلم. جس کلیے میں بھی ہو آپ وہاں پر اس کلیے کا، اس کالج کا ذکر کر سکتے ہیں. کلیۃ الانظمہ یعنی وہ کالج جہاں پر قانون کی پڑھائی ہوتی ہے، مختلف طریقے کے نظام کی، سسٹمز کی پڑھائی ہوتی ہے. کلیۃ الزراعہ، زراعت ان کے معنی ہوتے ہیں کھیتی، کلیۃ الزراعہ یعنی کھیتی سے متعلق ایگریکلچر. بہرحال اب ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں ابنہ طالب فی کلیۃ التجارہ، پھر اس بات کو آپ مزید آگے بڑھا سکتے ہیں. وہو طالب مجتہد، اور وہ محنتی طالب علم ہے. یہ موصوف صفت والی ترکیب واپس آ گئی. طالب مجتہد، مجتہد کے معنی ہوتے ہیں محنتی. ابنہ وہو طالب مجتہد، اور وہ محنتی طالب علم ہے. ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں موصوف صفت کی مزید مشق کو لے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.